حضرت محمد ابن ابی بکر کا معاویہ نے پھر کیا حال کروایا؟ انہیں مار مار کے ادمرا کر دیا اور پھر انہیں زندہ گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں 9 کتابیں اہل سنت کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں، ابن قتیبہ ابی محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ کی کتاب المعارف، صفحہ نمبر 175۔ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، حصہ 8، صفحہ نمبر 140۔ تیسری کتاب ہے تذکرۃ الخواص، صفحہ نمبر 125۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ طبری، جلد سوم، حصہ دوم، صفحہ نمبر 305۔ پانچویں کتاب ہے تاریخ ابو الفدا، جلد 2، صفحہ نمبر 122۔ یہ پرانا ایڈیشن ہے اور نیا ایڈیشن جو آپ کو گوگل پر بھی انشاءاللہ مل جائے گا، صفحہ نمبر 154 ہجری 38 کے واقعات میں۔ چھٹی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، جلد 2، صفحہ نمبر 317۔ ساتویں کتاب ہے تاریخ مسعودی، حصہ 2، صفحہ نمبر 343۔ آٹھویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، جلد 4، حصہ 7 اور 8، صفحہ نمبر 311۔ اور 9ویں کتاب ہے تاریخ ابن خلدون، حصہ اول، صفحہ نمبر 433۔ سب سے پہلے میں پڑھنا چاہتا ہوں تاریخ طبری سے، کیونکہ اس میں تھوڑے واضح الفاظ کے ساتھ لکھا ہے اور تھوڑا تفصیلاً لکھا ہے۔ تاریخ طبری جلد سوم، حصہ 2، صفحہ نمبر 305۔ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے حضرت محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا تھا۔ قیس بن سعد بن عبادہ کو بلا کر حضرت محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا گورنر بنایا مصر کا۔ اس وقت معاویہ نے 13,000 کا لشکر بھیجا حضرت محمد ابن ابی بکر کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اور مصر کی گورنری ہتھیانے کے لیے، اور اسی میں معاویہ بن خدیج، معاویہ کا پکا دوست، یعنی آپ سمجھ لیں کہ خناس کا دوست خناس، یہ معاویہ بن خدیج بھی اس وقت ساتھ تھا۔ اور جب یہ چلے ہیں تو محمد ابن ابی بکر کے جو ساتھی تھے انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو چھوڑ دیا، آپ تنہا ہو گئے اور اسی میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور اتنا مارا گیا، آپ کو پیٹا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ تشدد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حلق، اس کا گلا سوکھ جاتا ہے۔ آپ کو پانی کی پیاس لگی، آپ نے پانی مانگا تو اس کے جواب میں کیا کہا گیا؟ محمد نے لوگوں سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، تو معاویہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلا دوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم نے عثمان کو پانی پینے سے روک دیا تھا اور تم نے عثمان کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا، مہر لگا ہوا سوٹ کا پانی پلایا۔ خدا کی قسم اے ابن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے۔ اب محمد ابن ابی بکر نے پھر جواب دیا کہ اے جلاہن یہودیہ کے بچے، تیری آرزو ہرگز پوری نہ ہوگی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا۔ مثلاً تو اور تو جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہو، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم سے میں یہ بات نہ کہتا۔ معاویہ بن خدیج نے کہا محمد سے کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہوں؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سلوں گا پھر اسے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے گا، جیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دہکائے گا جیسا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی۔ اور پھر محمد ابن ابی بکر نے فرمایا کہ جس کا تو نے ابھی ذکر کیا تھا، یعنی عثمان اور معاویہ، تو حضرت محمد فرماتے کہ اللہ انہیں بھی جہنم کی آگ میں جلائے گا۔
پھر معاویہ نے کہا کہ میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں. تو محمد نے جواب دیا کہ تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا اور قرآن کے حکم کو پس پشت ڈال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. کہ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا، تو تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیرا انجام بھی اللہ وہی کرے گا. راوی کہتا ہے کہ پھر اس سے معاویہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت محمد کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تاریخ مسعودی جلد دوم صفحہ نمبر 344 پر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں سل کے آگ میں جلایا گیا، اس وقت جلانے سے پہلے محمد ابن ابی بکر کی سانسیں چل رہی تھی، زندگی کی کچھ رمق اب بھی باقی تھی. یعنی زندہ حضرت محمد ابن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا. جب یہ بات حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت کی بیوی عائشہ تک پہنچی تو آپ اس کے بعد ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمرو بن عاص پر بد دعا فرماتی. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ تذکرۃ الخواص میں یہاں تک الفاظ آگے بھی موجود ہیں. تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 125 پر آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب عائشہ کو یہ خبر ملی تو عائشہ نے سخت گریہ کیا، اور حضرت عائشہ معاویہ اور عمرو عاص کو ہر نماز میں بد دعا کیا کرتی تھی. اب اگلی بات جو میں یہاں پہ خصوصاً توجہ دلانا چاہتا ہوں مومنین کی، لکھا ہے کہ جب ام حبیبہ معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی، جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد شہید ہو گئے اور انہیں جلایا گیا، تو ام حبیبہ نے مینڈے یعنی دمبے کے کباب بنائے اور عائشہ کی طرف بھیجے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خون عثمان کے بدلے محمد کے قتل سے مجھے تسکین، مجھے سکون ملا، خوشی ہوئی. عائشہ نے کہا کہ زرینہ کی بیٹی کو خدا قتل کرے، خدا کی قسم میں بھونا ہوا گوشت کبھی نہیں کھاؤں گی. اور پھر صفحہ نمبر 126 پر بالکل شروع میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو جب محمد کی شہادت کی خبر ملی تو آپ روئے اور اظہار افسوس کیا اور محمد کے قاتلوں پر لعنت فرمائی، لعنت کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور تاریخ یعقوبی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 318 میں لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد میرا بیٹا تھا اور میرے بھتیجوں کا بھائی تھا. مولا کو بے پناہ محبت تھی حضرت محمد ابن ابی بکر سے، اور کیوں نہ ہو، وہ وفادار تھے، وہ اپنے باپ کی روش پہ نہیں چلے، جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ اپنے باپ کی روش پہ نہیں تھے، وہ مولا علی کی روش پہ تھے. اب کتاب ملاحظہ فرمائے کہ معاویہ کا ادھر کیا حال تھا. تاریخ مسعودی جلد اس کی 2 صفحہ نمبر 344 پر لکھا ہے کہ جب معاویہ کو حضرت ابو بکر کے بیٹے کی شہادت کی جب خبر پہنچی، معاویہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. اور صرف یہاں نہیں، اس نے امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر بھی خوشی منائی. صرف یہ امام حسن کی شہادت پر خوشی منانے والا نہیں تھا، یہ امام حسن کا قاتل بھی تھا، جو کہ میں پچھلی نشستوں میں بتا چکا ہوں تفصیلاً اہل سنت کی تقریباً 12 کتابوں سے کہ معاویہ ہی امام حسن علیہ السلام کا قاتل تھا.